نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام۔ آپ کا لقب غوث الاغیاث، سبحان اللہ، آپ کا لقب شیخ الانس والجن، سبحان اللہ، آپ کا لقب شیخ الکل، آپ کا لقب الباز الاشہب، سبحان اللہ، آپ کا لقب محبوب سبحانی، ماشاء اللہ، آپ کا لقب قطب ربانی، ماشاء اللہ، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، پیرے پیران میرے میر، سبحان اللہ، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ۔ یہ فاطمہ نام کی بڑی برکت ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال تھی جب غوث پاک پیدا ہوئے۔ از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست، گل مست خار مست کوچا و بازار مست۔ مقتدر اور معزز میرے سامعین و مشاہدین اور زیب سجادہ آستانہ علیہ قادریہ حضور قبلہ پیر صاحب، آج بڑی 11ویں شریف ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا نام عبدالقادر، آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ، ان کا لقب جنگی دوست۔ آپ نے کسی کی رعایت نہیں کی جو شریعت کے خلاف تھا، اکبر سے ٹکر لینے والے، ہر مجدد 100 سال کا، آپ 1000 سال کے مجدد فیصانی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ غوث پاک نے عالم مراقبہ میں آپ کو اللہ کا جلوہ ہوا، عالم مراقبہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوا، تو آپ نے عرض کیا یا اللہ جتنے اعلیٰ عہدے تھے تو نے تقسیم کر دیے، میرے لیے کیا رکھا ہے؟ یا اللہ نبوت کی سرداری امام الانبیاء کو، ولایت کی سرداری شیر خدا کو، شہادت کی سرداری سید الشہداء کو، اور کبریائی تیری ذات کبریا کو مالک میرے کے لیے کیا رکھا ہے؟ مجدد الفیصانی کہتے ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں مجھے جواب آیا، میرے دل میں القاء ہوا، اے عبدالقادر میں نے تجھے اپنی قدرتوں سے حصہ عطا کیا۔ میں خدا ہو کے قادر ہوں، تو میرا بندہ ہو کے قادر ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اس اللہ، سے بھی بڑی بات ماشاء اللہ، ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے العبودیہ، العبودیہ میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے غوث پاک کا مقام، ان کثیرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا۔ غوث پاک فرماتے ہیں بہت سے اللہ کے ولی جب قضاء و قدر کے مقام پر پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ توجہ، مقام صدق و صفا ہے، مقام جود و صفا۔ عبدالقادر جو ہے ہمارے لیے اسم اعظم کی حیثیت ہے۔
عبد القادر، قادر کا بندہ، آپ قادر کا بندہ ہو کے قادر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے، عبد القادر۔ توجہ، اب میں بات میری شروع ہوئی ہے اور میں بڑے چیلنج سے کہتا ہوں، غوث پاک کا مقام وہ وراء الورا مقام ہے، ہر بندہ یہ مقام سننے کا متحمل نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، ہم خاص باتیں نہیں کرتے، وہ کسی بیٹھک کی باتیں ہوتی ہیں۔ توجہ، غوث پاک کو ماننے والوں نے کیسے مانا ہے، بس میں نے ویو پیش کرنا ہے، ماننے والوں نے کیسے مانا ہے۔ توجہ، لاہور جائیں نا، لاہور بڑی شاہ مزار ہے حضرت میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان کے تذکرے میں نے پڑھا ہے انہوں نے ساری زندگی غوث پاک کا نام بے وضو نہیں لیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، غوث پاک کا نام بے وضو، بے وضو نہیں لیا۔ مجھے بتاؤ وہ میاں میر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو غوث پاک کے نام کا اتنا ادب کرتے ہیں تو مصطفیٰ کریم کے نام کا کتنا ادب کرتے ہوں گے۔ کیا بات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مہدی سے بریلی فرماتے ہیں میری 6 سال کی عمر تھی، کہتے میری 6 سال کی عمر تھی جب مجھے پتا چلا کہ اس جہت میں بغداد ہے۔ فرماتے ہیں 6 سال کی عمر سے لے کے اب تک میں نے کبھی بغداد کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، بغداد کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ اتنا ادب ہوئے تو پھر ہی ملتا ہے، سچی بات ہے۔ ہم بھی چھوٹے سے تھے جب ہماری ماں نے کہا پوتے ادھر بغداد آئے، ادھر پیر نہیں کرنا، تو بتاؤ وہ مائیں جو ہمیں بغداد کا اتنا ادب سکھاتی ہیں مدینے کا کتنا ادب سکھایا ہوگا، کعبے کا کتنا ادب سکھایا ہوگا۔ تو بات کر رہا تھا غوث پاک کو ماننے والوں نے کیسے مانا ہے۔ نام ہے عبد القادر، قادر کا بندہ۔ آپ قادر کے بندے بھی ہیں اور قادر کی عطا سے خود بھی قادر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے آپ پر اپنی قدرتوں کی عطا جو ہے وہ وسیع کر دی۔ فاضل بریلی کہتے ہیں بندہ، شعر سننے والا ہے، بندہ قادر کا بھی، بندہ قادر کا بھی۔ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا، ان میں ایک بندہ جو تیرے ذکر کے لیے نہیں آیا تھا، وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا، جاتا جاتا وہ بھی کھڑا ہو گیا، یا وہاں اس مجلس میں کسی بندے سے ملنے آیا تھا۔ اللہ فرماتا لا یشقا بہم جلیسہم، جو میرا ذکر کرنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والے جہنمی نہیں ہوتے۔ یشقا ہے، بدبخت نہیں ہوتے، جہنمی نہیں ہوتے۔ مجھے بتاؤ جو اللہ کے ذکر کی محفل میں آنے والے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا وہ بدبخت نہیں ہوتے، جہنمی نہیں ہوتے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ لیا ہے وہ جہنمی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیا جہنم کے فرشتے نے مجھے کہا ہے اے عبد القادر جیلانی آپ کے مریدوں میں سے کسی کا نام میرے رجسٹر میں ہے ہی نہیں۔ بس بات ختم کرنے لگا، کون شیخ عبد القادر جیلانی، کون غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مدینہ سے چلے، سرکار نے بھیجا دہلی میں جاؤ، تو آپ لاہور میں رک گئے داتا علی حجویری کے مزار پر۔ جب رکے تو شاہ ابو الموالی جن کا دوار منڈی میں مزار ہے وہ اس وقت حیات تھے، انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ عبد الحق کو فوراً دہلی چلا جائے۔ اور شاہ ابو الموالی وہ ہستی ہیں کہ جو بھی آپ کی بیعت کرتا اس کو رات غوث پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ گوال منڈی میں ان کا مزار ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رسول اللہ کے حکم کے مطابق جب دہلی پہنچے تو انہوں نے سوچا میں غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب کی شرح لکھوں۔ غوث پاک کی کتاب ہے فتوح
خیر اس میں آپ کے دروس ہیں جو آپ اپنے مریدوں کو تلقین کرتے تھے. سوچا کہ میں اس کی کیا لکھوں؟ شرح. انہوں نے فتوح الغیب غوث پاک کی اٹھائی. شیخ محقق نے فرماتے اس نیت سے میں نے اٹھائی کہ میں اس کی شرح لکھوں. غوث پاک نے کیا فرمایا ہے؟ کہتے میرے جسم میں کب بھی تاری ہو گئی. میں نے کہا بھی آج تک ایسا نہیں ہوا ہم قرآن بھی اٹھائیں تو ہمیں کچھ نہ ہو. بات ہے اندر کی وجدان کی. کہتے ہیں میری جسم میں کبھی تاری ہو گئی. میں دہلی سے پھر لاہور آیا. شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا حضور میں غوث پاک کی کتاب کی شرح لکھنا چاہتا ہوں, مجھے اجازت لے کے دیں. شاہ عبد المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اجازت لے کے دی ہے تو انہوں نے فتوح الغیب کی شرح لکھی ہے. یہ ہے میرے غوث پاک کا مقام. جن کی کتاب کا اتنا بڑا بلند مقام ہے تو بتاؤ غوث پاک کی ذات کا کتنا بلند مقام. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کف علی بابیہ. ابن تیمیہ نے العبودیہ نے غوث پاک شہنشاہ بغداد کا قول فرمان نقل کیا ہے ان کثیرا من الرجال اذا وصلوا الى القضاء والقدر امسكوا کہ بڑے بڑے رب کے ولی جب قضاء و قدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں. تقدیر بتاؤ تقدیر کے آگے کسی کی چلتی ہے؟ نہیں. غوث پاک نہیں چلتی. فرمایا بڑے بڑے ولی جب قضاء و قدر کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو رک جاتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں الا انا سوائے میرے, سوائے میرے. فإني ان فتحت لی فیہ روزنۃ. فرمایا کتوں تقدیراں گزر دیا نا اتھے میرے واسطے رب نے ایک کھڑکی کھولی ہوئی ہے. وہاں میرے لیے ایک کھڑکی کھلی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوں. فنازعت اقدار الحق بالحق للحق. میں حق کی تقدیروں کے ساتھ حق کے لیے لڑتا ہوں اور اپنے مریدوں کی تقدیر اس وقت تک میں گزرنے نہیں دیتا جب تک وہ موافق نہ ہو جائے. سبحان اللہ. جیسے کیوں نہ کہیے کتھے میں میرا کتھے شام تھی, کتھے میں میرا کتھے شام تیری. میں تے توڑ بھی نہیں تیرے جوڑے آنی تک آسرا درتیان بیٹھی ماری ہوں میں تکیاں توڑیاں دی. کوئی کچھ منگے کوئی کچھ منگے مینوں رکھ لے مینا نکھوٹیاں بیچ. تخت شاہی نہ منگا میں تیرے کولوں کمی سمجھ کے رکھ لے پتھریاں بیچ. مینوں اپنی سمجھ کے رکھ میرا ہے بیٹھیاں راکھیاں کتیاں بیچ. آس رہے میری یا غوث ہو مر جاواں تیریاں میں جتیاں بیچ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو کیسے پیش کیا ہے؟ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. سبحان اللہ. غوث پاک اے شہنشاہ بغداد آپ کے در کا بڑا مقام, آپ کے در کی چوکھٹ کا بڑا مقام. کہتے ہیں آپ کے در کی چوکھٹ کے پاس جو کتا بیٹھا ہے نا احمد رضا کو اس کتے سے نسبت ہو جائے تو بڑی بات ہے. کتا رکھنا کوئی نہیں مار سکتا. تو جو کتا کسی نے کتا رکھیا ہوئے نا ہوئے رکھیا ہے وہ دے گل چ پٹا ہوئے انٹے ہوئے جے مالک پورے تو باہر آ جاندہ ہے. ہنڈا کون تو مارن والا پتہ نہیں رکھیا ہوئے. کسی وکیل سے پوچھو کسی کے رکھے ہوئے کتے کو کہ مار دے کون سی دفعہ لگتی ہے. کتا رکھنا کوئی نہیں مار سکتا. ملکہ وچ قانونی نظام لکھیا ہے اونو جہنم دی حد نے ساڑنا کی کہ دے پٹے تے غوث کا نام لکھیا ہے. سبحان اللہ. زکریا تک سب کے مزارات گیلان میں ہیں. باقیوں کے سب کے مزارات مدینہ منورہ میں ہیں سوائے مولا علی کے وہ نجف اشرف کے ہیں. سبحان. باپ کی طرف سے حسنی ہے, ماں کی طرف سے حسینی ہے, مجمع البحرین ہے, نجیب الطرفین سید ہے. کتاب کا نام ہے الحقائق فی الحدائق.
علامہ فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب ہے، 24 جلدوں میں انہوں نے حقائق بخشش کی شرح لکھی ہے، اس میں فرماتے ہیں جب غوث پاک کی ولادت ہوئی تو آپ کی زبان سے اللہ 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 کی آواز آ رہی تھی، آپ کی زبان سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی، اور آپ نے ماں کی گود میں رمضان کے روزے رکھے۔ جب 5 سال کی عمر ہوئی تو آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا، تو قاری نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ سے شروع کروایا تو غوث پاک نے پہلا پارہ پڑھ دیا، سبحان اللہ، 5 سال کی عمر ہے، دوسرا پارہ پڑھ دیا، تیسرا پارہ، پہلے دن پہلی مجلس میں آپ کے اور میرے پیارے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر، شیخ الانس والجن غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے 18 پارے جو ہیں پہلی مجلس میں قاری کو سنائے۔ اس نے کہا بیٹا پڑھنے آئے ہو؟ سبحان اللہ۔ تو میں ہاں، میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظ ہے، وہ 18 سپارے روزانہ پڑھتی تھی، میں نے ماں کے بدن سے 18 پارے یاد کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا بات، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے، غوث پاک شہنشاہ بغداد کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب آپ میرے بدن اطہر میں تھے مجھے چھینک آتی، میں الحمدللہ کہتی تو مجھے میرے بدن سے یرحمک اللہ کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، ہے کہ میرے غوث جیسا؟ بولیے نہیں، اگر عشق اور عقیدت کو ایک طرف بھی رکھیے، میرے غوث جیسا نہ اس امت میں اس کی مثال ہے، نہ پہلی امتوں میں ان کی مثال ہے۔ آپ کہیں گے جی اتنا بڑا دعویٰ، ہمارے نبی سب نبیوں میں آلہ، یہ امت ساری امتوں سے آلہ، تو میرے آقا کے صحابی سارے نبیوں کے صحابیوں سے آلہ، میرے نبی کی اہل بیت سب نبیوں کی اہل بیت سے آلہ، میرے نبی کی امت کے تابعین سب امتوں کے تابعین سے آلہ، تو میرے مصطفیٰ کریم کی امت کے ولی سب امتوں کے ولیوں سے آلہ، تو ولیوں میں جب غوث پاک سب سے آلہ ہے تو کہنے دیجئے کہ اس امت میں بھی سب سے آلہ ہے، سابقہ امتوں میں سے بھی سب سے آلہ ہے۔ غوث پاک کی مثال نہ پچھلی امتوں میں ہے، نہ اللہ اسبق نعمتن وبلانہ قضاء الحوائج۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک کے دروازے پہ یہ شعر لکھا ہوا ہے، فرمایا تو در در پہ جائے تجھے کسی در سے نہ ملے، پریشان نہیں ہونا، عبدالقادر جیلانی کے دروازے پہ آگے کھڑا ہوگا، عبدالقادر جیلانی تجھے عطا کرے۔ سبحان اللہ، بس اس مقام پہ پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبدالرزاق کو فرمایا، ایک روایت میں عبدالجبار کو بھی فرمایا، میں بیٹے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبدالقادر، غوث پاک کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی، کستوری کی خوشبو آتی تھی، اور آپ کے وجود کا سایہ ختم ہو گیا تھا، آپ کا پخانہ زمین نکل جاتی تھی۔ آپ کے بیٹے نے عرض کیا ابا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبدالقادر، بیٹے خدا کی قسم یہ عبدالقادر کا وجود نہیں ہے، یہ میرے نانے مصطفیٰ کا وجود ہے۔ آپ کے ظاہر مصطفیٰ کے ظاہر میں فنا ہو گیا تھا، غوث پاک کا باطن مصطفیٰ کریم کے باطن میں فنا ہو گیا تھا، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ وہ نبیوں میں محبوب، یہ ولیوں میں محبوب، وہ نبیوں میں ثانی، یہ ولیوں میں ثانی، وہ نبیوں میں باکمال، یہ ولیوں میں باکمال، وہ نبی الکونین، یہ ولی الکونین، وہ نبی الثقلین، یہ غوث الثقلین، وہ رسول اعظم، یہ غوث اعظم، وہ مدینے والا، یہ بغداد والا، وہ 12ویں والا، یہ 11ویں والا، وہ حسن بے نیاز، یہ عشق بے نیاز، وہ گل بے نیاز، یہ انقریب بے نیاز، وہ ناز بے نیاز،
یہ نیاز بے نیاز کہ شاہ جیلا تیرے در کی قسم تیری یاد سے جی بہلاتے ہیں سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ سبحان اللہ جو ہمارے گھروں میں بھی ہے نا روٹی یہ بھی میرے غوث کا لنگر ہے یہ بھی میرے غوث کا ہی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث پاک کی محبت عطا کی ہے اللہ اسی محبت میں جینا عطا فرمائے اسی محبت میں مرنا عطا فرمائے وما علیہ الا اللہ